بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اقبالیات کے حوالے سے ہے اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے اقبالیات کے حوالے سے ایک ویڈیو جو ابھی میں نے سلسلہ شروع کیا ہے اس حوالے سے میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی چینل پر اقبالیات کے حوالے سے ویڈیوز وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ اب ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو چیزیں وہ کلیئر کر دیتا ہوں جو کہ کمنٹ کی صورت میں آپ لوگ وہ پوچھ رہے تھے۔ پہلا سوال جو کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی کتاب سے وہ تیاری کی جائے، تو میں آپ کو یہ چیز واضح بتا رہا ہوں کہ ابھی تک میری نظر سے کوئی ایسی کتاب نہیں گزری جس میں صرف اور صرف فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا سلیبس وہ موجود ہو، یعنی سارے کا سارا وہ ایک ہی کتاب میں موجود ہو۔ میری نظر سے ایسی کوئی کتاب نہیں گزری۔ باقی ادب کے حوالے سے کافی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ کتاب کوئی بھی لیں، لیکن آپ اس میں یہ چیز دیکھیں کہ کیا اس کے اندر سلیبس موجود ہے وہ جو کہ فیڈرل نے دیا ہوا ہے ٹیسٹ کے لیے۔ اگر تو وہ اس کے اندر موجود ہے تو آپ اس کتاب سے تیاری کریں۔ اور جو لوگ پوچھ رہے تھے نا کہ اسپیشل کوئی ایسی کتاب، تو ایسی کتاب جو کہ بالکل جس کے اندر فیڈرل کا کورس وہ موجود ہو، میری نظر سے نہیں گزری۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی بک ہے تو وہ آپ لازمی کمنٹ میں بتا دیں تاکہ دوسروں کو بھی وہ فائدہ ہو جائے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیا یہ کافی سوال ہیں، یعنی کیا ہم ان کی تیاری اگر کر لیں تو ٹیسٹ وہ ہمارا کلیئر ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال انتہائی معصومانہ سوال ہے۔ ادب وہ بہت وسیع ہے۔ میں صرف یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو انتہائی اہم سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے لاؤں، اور دوسرا ان سوالات جب وہ سوالات آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ پیپر میں کس کس طریقے سے سوال وہ آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال مزید میں بات اب یہاں نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو وہ لمبی ہو رہی ہے، تو جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتا ہوں۔ پہلا سوال جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال کے فارسی کلام کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے اس کا اسرار خودی۔ دوسرا سوال ہے کہ اسرار خودی میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہوگا 820۔ تیسرا سوال، اسرار خودی کا انتساب کس کے نام ہے؟ درست جواب ہوگا سید امام علی۔ چوتھا سوال، ترجمان اسرار کے عنوان سے کس نے اسرار خودی کا منظوم اردو ترجمہ کیا؟ جواب ہوگا S.A. رحمان۔ پانچواں سوال ہے کہ اسرار خودی کی کتابت کس نے کی تھی، یعنی اسرار خودی کو کس نے لکھا تھا؟ لکھنے سے مراد ہے کہ جو تحریر وہاں پہ لکھی گئی، جس بندے نے وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو لکھا، وہ مراد ہے۔ اب اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا منشی فضل الہی۔ چھٹا سوال، اسرار خودی کا پنجابی زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہے خلیل آتش۔ ساتواں سوال کہ اقبال نے اسرار خودی کے دوسرے ایڈیشن سے کتنے اشعار حذف کیے؟ جواب ہے اس کا 35۔ آٹھواں سوال، رموز بے خودی کب شائع ہوئی؟ 1918 میں۔ نواں سوال ہے کہ رموز بے خودی کا دیباچہ کس نے لکھا؟ یہ دیباچہ خود اقبال نے لکھا تھا۔ 10واں سوال ہے کہ کس کتاب میں اقبال نے سورہ اخلاص کی تفسیر بیان کی؟ جواب ہوگا رموز بے خودی۔ 11واں سوال ہے کہ رموز بے خودی کا انگریزی ترجمہ کس نے کیا؟ کریکٹ آنسر ہے A.G. آربری۔ 12واں سوال ہے کہ رموز بے خودی کا پشتو زبان میں کس نے ترجمہ کیا؟ اس کا جواب ہوگا سمندر خان سمندر۔ 13واں سوال، اسرار خودی اور رموز بے خودی کے مجموعے کا اقبال نے کیا نام رکھا؟ جواب ہے اس کا اسرار و رموز، اور یہ 1923 میں یہ شائع ہوئی تھی۔ 14واں سوال، اقبال کا تیسرا فارسی مجموعہ کلام کون سا ہے؟ جواب ہے پیام مشرق۔ 15واں سوال، پیام مشرق میں کل اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے اس کا 1017۔
16واں سوال، پیام مشرق کے کتنے حصے ہیں؟ پیام مشرق کے جو ہیں وہ 5 حصے ہیں۔ 17واں سوال ہے کہ پیام مشرق کے پہلے حصے کا نام بتائیں۔ اس کے پہلے حصے کا نام ہے لالۂ طور۔ اور 18واں سوال ہے کہ پیام مشرق میں شامل مغربی شخصیات پر لکھی گئی نظمیں کس حصے میں شامل ہیں؟ اس حصے کا نام بتائیں۔ تو اس حصے کا نام ہے نقش فرنگ۔ 19واں سوال کہ پیام مشرق میں شامل کشمیر کے حوالے سے لکھی گئی کتنی نظمیں ہیں؟ جواب ہے اس کا 3۔ اب وہ 3 نظمیں کون کون سی ہیں؟ پہلی ہے اس میں کشمیر، دوسری ہے غنی کشمیر اور تیسری ہے ساکی نامہ۔ 20واں سوال، پیام مشرق میں شامل ساکی نامہ نظم کس ریاست کے بارے میں ہے؟ جواب ہوگا کشمیر۔ 21واں سوال، پیام مشرق کا انتصاب کس کے نام ہے؟ جواب ہے اس کا امیر امان اللہ خان۔ 22واں سوال، پیام مشرق کا منظوم اردو ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہوگا شیر علی خان سرخوش۔ 23واں سوال ہے کہ پیام مشرق کا جرمنی زبان میں ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہے این میری شمل۔ 24واں سوال کہ زبور عجم کتاب کب شائع ہوئی؟ جواب ہوگا اس کا 1927۔ 25واں سوال ہے کہ اقبال کی کتاب زبور عجم کا پرانا نام کیا تھا؟ درست جواب ہے زبور جدید۔ 26واں سوال کہ زبور عجم میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے اس کا 2234 یعنی 2234۔ 27واں سوال ہے کہ زبور عجم کتاب کے کتنے حصے ہیں؟ زبور عجم کتاب کے جو ہیں وہ 4 حصے ہیں۔ 28واں سوال، زبور عجم کے تیسرے حصے کا کیا عنوان ہے؟ جواب ہے اس کا گلشن راز جدید۔ 29واں سوال دیکھیں گے، گلشن راز جدید مثنوی اقبال نے کس مثنوی کے جواب میں لکھی؟ جواب ہے اس کا گلشن راز، جو کہ محمود شبستری کی مثنوی تھی۔ اس مثنوی کے جواب میں اقبال نے گلشن راز جدید مثنوی جو ہے وہ لکھی تھی۔ 30واں سوال ہے کہ زبور عجم کے چوتھے حصے کا نام کیا ہے؟ چوتھے حصے کا نام ہے بندگی نامہ۔ 31واں سوال دیکھیں کہ اقبال نے مثنوی بندگی نامہ کس کے بارے میں لکھی؟ 2 آپشن دیے گئے ہیں، قوموں کی غلامی یا آزادی نسواں۔ جواب ہوگا قوموں کی غلامی۔ 32واں سوال ہے کہ اقبال نے اپنی کتاب جاوید نامہ کس کتاب کے جواب میں لکھی؟ درست جواب ہے ڈیوائن کامیڈی۔ 33واں سوال کہ ڈیوائن کامیڈی اٹلی کے کس شاعر کی تخلیق ہے؟ جواب ہوگا دانتے۔ 34واں سوال ہے کہ جاوید نامہ میں اقبال نے کتنے افلاک کا سفر کیا؟ درست جواب ہے 7۔ 35واں سوال کہ جاوید نامہ میں اقبال نے افلاکی سفر کس نام سے کیا؟ جواب ہوگا زندہ رود۔ 36واں سوال کہ جاوید نامہ میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ جاوید نامہ میں اشعار کی تعداد ہے 1823۔ 37واں سوال دیکھیے گا کہ اقبال کی کس فارسی کتاب کا دیباچہ 2 اشعار پر مشتمل ہے؟ جواب ہے جاوید نامہ۔ 38واں سوال اقبال کی ملاقات غالب کے ساتھ کس فلک پر ہوئی؟ درست جواب ہوگا فلک مشتری۔ 39واں سوال ہے کہ جاوید نامہ کے آخری حصے کا کیا عنوان ہے؟ اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے خطاب با جاوید۔ 40واں سوال جاوید نامہ کتاب کی اشاعت کب ہوئی؟ درست جواب ہوگا 1932۔ 41واں سوال دیکھیے کہ اقبال نے پس چہ باید کرد اے اقوام شرق مثنوی کس کی فرمائش پر لکھی؟ یہ مثنوی انہوں نے اپنے والد شیخ نور محمد کے کہنے پر ان کی فرمائش پر لکھی تھی۔ 42واں سوال ہے کہ پس چہ باید کرد اے اقوام شرق مثنوی میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ اس مثنوی میں اشعار کی تعداد 531 ہے۔ سوال نمبر 43، پس چہ باید کرد اے اقوام شرق مثنوی کو اقبال کی شاعری کا دل کس نے قرار دیا؟ جواب ہے یوسف سلیم چشتی۔
سوال نمبر 44 ہے کہ مثنوی مسافر اقبال نے کس ملک کے سفر کے دوران میں لکھی؟ جواب ہے اس کا افغانستان۔ سوال نمبر 45 ہے کہ مثنوی مسافر میں اشعار کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہوگا 312۔ 46 نمبر پر سوال ہے کہ ارمغان حجاز کتاب کے فارسی حصے کے مزید کتنے حصے ہیں؟ جواب اس کا ہوگا 5۔ یعنی جو علامہ اقبال کی کتاب ہے ارمغان حجاز، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے 2 حصے ہیں، پہلا حصہ اردو اور دوسرا فارسی۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ارمغان حجاز کا جو فارسی حصہ ہے اس کے مزید کتنے حصے ہیں؟ تو اس کے مزید جو ہیں وہ 5 حصے ہیں۔ اب سوال نمبر 47 دیکھیے گا کہ حضور حق، حضور رسالت، حضور ملت، حضور عالم انسانی اور یاران طریق اقبال کی کس کتاب کے حصے ہیں؟ جواب اس کا ہوگا ارمغان حجاز جو فارسی حصہ ہے اس کے جو مزید 5 حصے ہیں یہ ان حصوں کے عنوانات ہیں۔ مزید دیکھیے گا، اب ہم نے اپنی ویڈیو میں کچھ ایسی کتابیں شامل کی ہیں جو انتہائی اہم ہیں، اقبال پر لکھی گئی جو اہم کتابیں ہیں ان کو ہم معروضی حساب سے دیکھیں گے۔ پہلی کتاب ہے گفتار اقبال، یہ لکھی ہے جی رفیق افضل نے، 1969 میں شائع ہوئی، اور اس میں جو ہے اقبال کے مضامین اور بیانات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ دوسری کتاب ہے رخت سفر، اس کو لکھا ہے محمد انور حارث نے، 1952 میں یہ شائع ہوئی، اور یہ اقبال کے غیر مطبوعہ کلام کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ تیسری کتاب ہے مضامین اقبال، لکھا ہے اس کو تصدق حسین تاج نے، اس میں 14 مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یقینی بات ہے کہ یہ مضامین کا مجموعہ ہے۔ اور جو چوتھی کتاب ہے اس کا عنوان ہے انوار اقبال، بشیر احمد ڈار نے اس کو لکھا، 1967 میں یہ شائع ہوئی، اور اس میں اقبال کے نادر کلام یعنی اقبال کا نادر کلام، خطوط اور کچھ مضامین جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پانچویں کتاب ہے سرود رفتہ، اس کو 2 شخصیات نے مل کر لکھا، غلام رسول مہر اور صادق دلاوری نے، 1959 میں یہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی تھی، اور اس کتاب میں اقبال کے متروک کلام جو ہے، اقبال کا جو متروک کلام ہے وہ شامل ہے۔ چھٹی کتاب ہے حرف اقبال، لکھا ہے اس کو لطیف احمد شیروانی نے، اور 1947 میں اس کی اشاعت ہوئی تھی، اور اس کے اندر اقبال کی کچھ تقاریر اور کچھ خطبات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے کتاب باقیات اقبال، لکھا ہے اس کو عبد الواحد معینی نے، اور یہ 1952 میں اس کی اشاعت ہوئی، اس کے اندر اقبال کی غیر مطبوعہ غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے اقبال نامہ، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ہیں شیخ عطا اللہ۔ 1945 میں اس کا حصہ اول جو ہے وہ شائع ہوا تھا، اور 1951 میں اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ شائع ہوا تھا، اور یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگلی کتاب کا عنوان ہے مکاتیب اقبال بنام گرامی، اور اس کو ترتیب دیا عبداللہ قریشی نے، 1964 میں یہ شائع ہوئی، اور اس میں وہ خطوط شامل ہیں جو غلام قادر گرامی کو علامہ اقبال نے لکھے تھے۔ اور جو 10ویں کتاب شامل ہے آج کی ویڈیو میں، اس کا عنوان ہے خطوط اقبال، اور اس کتاب کو مرتب کیا تھا رفیع الدین ہاشمی صاحب نے، 1976 میں شائع ہوئی، خطوط کا یہ مجموعہ ہے، اور اس میں 111 خطوط جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔